حبیبہ محمد وسلم۔ روزہ یعنی ترک کے پروگرام کا میکنزم کیا ہے؟ مادی اسپیس سے غیب کی اسپیس میں داخل ہونے کے لیے مادی حواس کا پردہ ہٹنا ضروری ہے۔ اس کے لیے طاقت درکار ہے جو تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ روزے کی سائنس پر اظہار خیال کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مراقبہ حال فیصل آباد کی علمی شخصیت، مصنف، کالم نگار محترم جناب عبدالوحید نظامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور روزہ اور اس کے سائنسی پہلوؤں پر اظہار خیال کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصوم لی انا جزا۔ معزز مہمانان قدر، یعنی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیات اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جب ہم ان قرآنی الفاظ کے اندر تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے غیبی دنیا، ماورائی دنیا، ملائکہ کی دنیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی ہے، یہ کتاب جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید ہے، یہ متقی کو ہدایت دیتی ہے۔ آپ ان الفاظ کے اندر غور و فکر کریں، قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ ہدی للمسلمین، ہدی للمؤمنین، ہدی للکافرین، ہدی للمنافقین، ہدی للمتقین۔ یہ متقی لوگ ہے کون اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو قرآن نے اس نے ایک فارمولہ بیان کیا، بڑا آسان فارمولہ جو ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر جو ہے ترک فرض کیا۔ کتب علیکم الصیام، تمہیں ترک کی کتاب تھی، اور جہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جو متقی کو ہدایت دیتی ہے، اور جو کتاب دی گئی متقی بننے کے لیے علیکم الصیام، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بھئی یہ والی کتاب جو ہے ترک کی جو ہے یہ تم کو دی گئی، اور تم سے پہلے لوگوں کو دی گئی، اس لیے دی گئی کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب صوم کا تعلق جو ہے متقی بننے سے کیسے؟ ہم صوم کرنے سے، ترک کرنے سے، روزہ رکھنے سے متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ ذرا قرآن مجید کو وسیع پیمانہ پہ غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کے اندر 10 مختلف مقامات میں صوم کا یا روزے کا تذکرہ ہے، اور زندگی کے تمام معاملات کے اندر روزے کو شامل کیا گیا۔ مثلا اگر کسی بندے سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ خون بہا دو یا اسے خون معاف کرا لو، اس کے بدلے میں جو ہے غلام آزاد کر دو۔ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تم 60 روزے رکھو۔ اگر زندگی کے اندر آپ کوئی قسم کھا لیتے ہیں، کوئی منت مانگ لیتے ہیں، اور اس منت کو بھی آپ پورا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم روزہ رکھو۔ اور زندگی کی عام معاملات کے اندر بھی آپ کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، تو اس معاملے کے اندر قوت حاصل کرنے کے لیے بھی قرآن یا روزہ رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ اور حضرت مریم کے حوالے سے کہ جب بہت زیادہ وہ پریشان تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فقولی انی نذرت للرحمن صوما،
بھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان رحمان کے لیے جو ہے روزہ رکھا، بھی اللہ رحمان کے لیے جو ہے روزے کی حالت میں ہوں تاکہ تمہیں تقویٰ ملے، تمہیں طاقت ملے. تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ روزہ رکھنے سے جو ہے ہمیں ایسی طاقت ملتی ہے جس کا تعلق ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اب ہم روزے کے ذریعے کس طرح طاقت حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہم فجر ہوتی ہے، ہم کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں اور دن کی روشنی کے اندر ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے. جب ہم دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو ہمیں کھانے پینے کا حکم ہے. آپ دیکھیں کھانے پینے کی 3 حالتیں جو ہیں، ٹھوس مائع گیس اور تیسری روشنی. یہ سائنس نے دریافت کیا کہ انسان کی جو باڈی کی بیسک ضرورت ہے وہ روشنی ہے، پانی ہے، ٹھوس غذا ہے اور گیسی ہے. اور ان کا تعلق ہے براہ راست ہمارے حواس کے ساتھ ہے. روشنی کا تعلق ہے ہماری آنکھوں کے ساتھ ہے. اچھا گیسز کا تعلق ہے ہمارے نتنوں کے ساتھ ہے. اچھا ٹھوس غذا کا تعلق ہے وہ ہمارے حلق کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی یہ حواس ہیں خلا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ جو سوراخ ہے انسان 10 سوراخوں کا مجموعہ ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی سوراخ بند ہو جائے تو انسانی زندگی کے اندر جو ہے ویسے ہی تبدیلی اور خامی جو ہے رونمانا شروع ہو جاتی ہے. انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی پرفیکٹ رول ادا نہیں کر سکتا اگر اس کے حواس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. تو یہ حواس کیا ہے؟ سوراخ ہے. ہم پانی پیتے ہیں، ایک سوراخ سے پانی پیتے ہیں اور دوسرے سوراخ سے کھانے پی جاتا ہے. ہم خوراک کھاتے ہیں اور خوراک کھانے کے بعد دیکھیں کہ وہ ہماری باڈی کے اندر خلا اسپیس ہے. اگر خلا یا اسپیس نہ ہو تو ہماری باڈی کے اندر خوراک نہیں گزر سکتی. تو ہم خوراک کھاتے ہیں، اسپیس سے خلا سے گزرتے جسم سے خارج ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم سانس لیتے ہیں، سانس جو ہے ہماری خلا کے اندر نتنوں کے اندر خلا ہے نا، تو خلا کے ذریعے سانس ہمارے اندر جاتا ہے اور نتنوں سے باہر نکل آتا ہے. اگر آپ کی باڈی کے اندر خلا نہ ہو تو آپ کی خوراک، آپ کی زندگی کے معمولات آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ مردہ حالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیے مردہ آدمی نہ تو وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اسپیس یا خلا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب ہم باہر کی اسپیس کو دیکھتے ہیں. جس طرح باہر کی اسپیس جو ہے ہمیں کھلاتی پلاتی ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہو آپ کے ارد گرد اسپیس ہونی چاہیے، آپ کے ارد گرد خلا ہونا چاہیے. آپ کو سفر کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کے پاس اسپیس کا ہونا ضروری ہے. تو اب 2 طرح کی اسپیس ہمارے سامنے آ رہی ہے. ایک تو باطن کے اندر ہمارے اندر کام کر رہی ہے، اس میں سے خوراک گزر رہی ہے، پانی گزر رہا ہے، دل خون کی گردش ہو رہی ہے، سانس گیسز کا آنا جانا ہو رہا ہے اور ہماری خوراک ایک جگہ سے خارج ہو کر دوسری جگہ سے نکل جاتی ہے. اسی طرح یہ باہر کی اسپیس کے اندر ہماری ظاہری باڈی جو ہے وہ کام کرتی ہے. ہم آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دنیا کے معاملات سر انجام دیتے ہیں. تو باہر کی اسپیس جو ہے اور اندر کی اسپیس سے اگر آپ کا کسی طرح رابطہ ہو جائے تو آپ غیب کی دنیا کے اندر داخل ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ روزہ کس طرح آپ کو غیب کی دنیا کے اندر متعارف کراتا ہے. آپ دیکھیں کہ مشرق غریب نے پروگرام دیا ہوا شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار کیجیے. اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں جو واضح طور پہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کا کھانا پینا کم سے کم کھجور سے روزہ رکھا اور کھجور سے کھول دیا، پانی چند آپ نہیں پیے. اس عمل سے آپ کی باڈی کے اندر جو اسپیس ہے اس کا توانیہ بڑھ جائے گا. آپ کی جو باڈی کے سیلز ہے نا ان کے اندر خلا پیدا ہو جائے گا. آپ کی باڈی کی توڑ پھوڑ ہوگی. توڑ ہونے سے کیا ہوگا، اس کے اندر امپٹی یا خالی جگہ جو ہے زیادہ وجود میں آ جائے گی. آپ کو اس کا بڑا آسانی سے تجربہ ہوگا کہ آپ نے بہت سخت پیاس برداشت کیا روزے، تو آپ کی جسم کے اندر پانی کی مقدار اتنی مناسب سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. کیوں زیادہ چلے گی؟ کیوں آپ کی باڈی کے اندر خلا پیدا ہو گیا. اسی طرح آپ بہت زیادہ بھوک برداشت کرتے ہیں تو بھوک سے آپ کی باڈی کے اندر خلا پیدا ہو گیا تو آپ خوراک اتنی زیادہ اندر اٹھے لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جتنا زیادہ آپ کی باڈی کے اندر خلا ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ باہر والے خلا سے کنیکٹڈ ہوں گے. کنیکشن کس طرح ہوگا؟ آپ کے سانس کے ذریعے. آپ باہر سے سانس لیتے ہیں اور یہ سانس جو ہے آپ کے انر میں داخل ہو جاتا ہے. آپ کے انر میں جو خلا جو ہے اس سانس کو باہر والے خلا کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سانس جو ہے جب آپ بھوک اور پیاس کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر اترتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر اترتے ہیں، آپ کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، آپ کی طبیعت گھبراتی ہے.
جہاں بھی ایک مقام بڑا، ہم جو اولیاء کرام اس چیز کے اوپر جو بار بار زور دیتے ہیں کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ اس تکلیف کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ختم کر سکتے ہیں. میں نے حدیث پڑھی تھی الصوم لی انا جزاؤ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے میرے لیے میں اس کا اجر ہوں. تو جب آپ دیکھیے آپ کی انتہائی سخت سے سخت تکلیف میں ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کا حلیہ جو ہے سورہ اخلاص کے اندر بڑی آسانی سے بیان کیا ہوا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے تصور یہ کرنا ہے ایک ایسی ہستی ہے جس کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، وہ مٹیریل لیس ہے، ٹائم لیس ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تقاضے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہستی اس طرح کی اس کا کوئی بات نہیں ہے. آپ ذہن کے اندر امیجینیشن کریں، آپ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا حلیہ بنایا، جو اپنے نقش و نگار خطو خال سورہ اخلاص میں بیان کیے ہیں، آپ اس کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کے سامنے دیکھیں کہ ہستی ایسی ہے گی کہ جو ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا، اور جو ایک ہے نا آپ کے حواس کے اندر جو ہے بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور آپ کے حواس میں آنکھوں میں آ کے اندھیرا چھا جاتا ہے، آپ کو چکر آتے ہیں، آپ گر پڑتے ہیں. یہ مجاہدہ اللہ کے لیے آپ جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں، اور جدوجہد جو ہے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے. تو آپ جو ہے اس جدوجہد سے اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں. اب آپ کو کیا ہے رات کے حواس طاری ہو رہے ہیں، کس سے؟ انتہائی مجاہدے کرنے سے. تو جب آپ کے اوپر بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے کہ یہ اتنا دورانیہ ہے کہ آپ کے حواس جو ہے وقت آتا ہے کہ آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے حواس جو ہے وہ جو ہے آپ آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے. تو جب اندھیرا چھا جاتا ہے مگر ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا پلان کہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کھا پی لیں. تو کھانے پینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے حواس میں روشنی آ جائے گی، آپ اپنے اندر تر و تازہ کہ آپ کے حواس مادی دنیا کے اندر کام کرنے کے قابل ہو. 30 دن کی پریکٹس جو ہے، 30 دن کی قرآن کا، آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہونا شروع ہو جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بھئی ہم نے اس قرآن کو جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. تو رمضان کیا ہوا؟ ایک ایسا دوران ہے جس میں آپ اپنے حواس کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور حواس کو جو ہے کسی طرح، جس کو ہم رات کے حواس کہتے ہیں یا لیل کے حواس کہتے ہیں، یہ والے حواس آپ کو جو ہے غیب کی دنیا کے اندر لے جائیں گے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اگر آپ رات کے اندر جدوجہد کرتے ہیں، پورے قرآن کے اندر تہجد لفظ یہی دفعہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، بھئی رات کے اندر جدوجہد کرنی ہے، آپ نے رات کے اندر رات کے حواس کے اندر اترنا ہے. تو جب آپ رات کے حواس کے اندر جدوجہد کریں گے تو کیا ہوگا؟ اَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، بھئی تمہیں آپ کی رب کی طرف سے مقام محمودہ کو مقام محمود پہ فیض کر دیا جائے گا. تو مقام محمود کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو جب آپ حواس کے اندر اترتے ہوئے اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انوار و تجلیات، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود ایسا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہیں. تو جب آپ مقام محمود میں داخل ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات نازل ہو رہی ہیں. تو یہ صفات جو ہے آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک سارا پروگرام جو ہے جو حضور مرشد کریم نے یہ سلسلہ جی میں نے نوع انسانی کے سامنے رکھا، اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک افیکٹس ہے، اور سائنٹیفک افیکٹس یہ ہیں کہ آپ کا مجاہدہ، آپ کی ریاضت رمضان کے اندر اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ مفروضہ کی گرفت جو ہے یہ ٹوٹ جائے. تو جیسے ہی مفروضہ حواس کی گرفت ٹوٹتی ہے آپ کے سامنے غیب آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ والا غیب جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ متعارف کرا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان حواس کی رفتار، جیسے بہن نے ایک بات کی کہ بھئی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. بھئی رات کے اندر جو ہے آپ کی حواس کی سپیڈ اتنا بن جاتی ہے کہ آپ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں. تنزل الملائکۃ، آپ فرشتے، آپ ملائکہ کو اترتے ہوئے دیکھیں اور روح کو دیکھ رہے ہیں. اور روح کیا ہے؟ بھی اللہ تعالیٰ کا امر ہے. یہاں پہ دیکھیں من کل امر، بھی پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی امر کام کرتے ہیں، آپ ان کا مشاہدہ کریں. اور حضور کلندر بابا جی نے لوگ قلم کے اندر جو ہے 3 طرح کے امر کا تذکرہ کیا. ایک امر عام ہے، ایک امر خاص ہے، اور ایک کلی امر ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بھی تمام امر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے من کلی امر،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو اب آپ دیکھیں کہ ان حواس کے اندر جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ اور پوری کائنات کی صفات جو اللہ تعالیٰ کی صفات کائنات کے اندر کام کریں وہ آپ اس کے مشاہدے کے اندر کر جاتے ہیں. اور روحانیت جو ہے چونکہ مشاہدے کا نام ہے, تو جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس سسٹم کے اندر کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں. اس کوالیفیکیشن کو جو ہے قرآن کے اندر متقی. تو جب بندہ متقی ہوگا پھر اس کو یہ کتاب بھی ہدایت دے گی اور اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام بھی جو ہے وہ جو ہے سامنے آئے گا. اور یہ والا نظام جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سلسلہ دینیہ نے جو پروگرام مرتب کیا ہے, میں توقع رکھتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پروگرام پر عمل کریں. انشاءاللہ جو ہے حضور مسیح کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے, رمضان کے اس پروگرام پر عمل کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا فان ضرور حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.